اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے شب عید اور زکوٰۃ کا کچھ بیان کرتی ہوں اور جو ہم پر فرض ہے وہ بیان کرتی ہوں۔ رمضان المبارک کی آخری رات کو شب عید کہا جاتا ہے۔ یہ رات بھی بڑی فضیلت والی رات ہے، لہٰذا اس رات کو شب بیداری کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس کی فضیلت کے متعلق میں چند احادیث بیان کرتی ہوں آپ کے سامنے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں میں شب بیداری کر کے قیام کرے، اس کا دل نہیں مرے گا جس دن سب لوگ مردہ ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کی آخری شب میں اس کی امت کی بخشش ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا کہ ہاں، کہ جس رات فرمایا نہیں کہ کام کرنے والے کو اس وقت پوری مزدوری دی جاتی ہے جبکہ وہ کام پورا کر لیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب آخری روزہ ہوتا ہے نا، اس رات سب کو مزدوری ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے کہ جو نے سارے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی تھی، اب وہ رات ایسی ہے کہ ہم نے اجر لینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کام پورا کر لیتا ہے، اس رات کو زیادہ سے زیادہ استغفار اور نفل پڑھنے چاہیے تاکہ رمضان مبارک کے روزے اور عبادت بارگاہ رب العزت میں قبول ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ جو بھی کام ہم کریں رضائے الہی کی خاطر کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور رحمت شامل ہو جائے۔ عید نماز پڑھنے سے پہلے آپ فطرانہ ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹ، گائے یا بکری کا جو مالک ہے ان کا حق ادا نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو اونٹ و گائے اور بکری کا جو مالک ہے نا، ان کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اسے ان کے سامنے کہ جو اس کا مالک ہوگا نا، اس کو مالک کو چٹین میدان میں بٹھا دیا جائے گا۔ پاؤں استعمال کرنے والے جانور اور پاؤں کے ذریعے روڑ ڈالنے والے جانور اور سینگ مارنے والے جانور اپنے سینگوں کے ذریعے اسے ماریں گے، اور ان میں سے کوئی ایسا جانور نہیں ہوگا کہ جس کے سینگ ٹوٹے ہوں گے۔ پھر عرض کی صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ جانوروں کو خفیتی کے لیے کرائے پر دینا، پانی لانے کے لیے انہیں کرائے پر دینا، جب انہیں پانی پلایا جائے تو ان کا دودھ دھو لینا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان پر وزن لادنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مالدار آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، قیامت کے دن وہ مال ایک اژدہا بن جائے گا، اژدہا کی شکل میں اس کے پاس آئے گا، اور وہ آدمی جدھر جائے گا وہ اژدہا اس کے پیچھے جائے گا، اور وہ آدمی بھاگا جائے گا اور اژدہا بھی اس کے پیچھے بھاگے گا۔ تو پھر وہ اژدہا کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جو تو نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، تو پھر تو نے کیا کیا کہ تو اس کو بند رکھا اور تو بخل کرتا رہا اور تو نے کنجوسی کی، مگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ تو نے زکوٰۃ ادا کی نہ تو نے صدقہ کیا۔ اب وہ جو مال ہے نا، وہ اژدہا کی شکل میں اس کے پیچھے جائے گا اور وہ آدمی بھاگتا پھرے گا، مگر اسے کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ جب وہ آدمی دیکھے گا کہ اب تو میرے لیے کوئی چارہ بچا ہی نہیں ہے کہ میں اس اژدہا سے کیسے بچوں، چاروں طرف دیکھے گا، اس کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اب وہ آدمی کیا کرے گا؟ اب وہ اژدہا نے منہ کھولا ہوا ہے، اب وہ آدمی کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ پکڑ کے نا اژدہا کے منہ میں دے دیا۔ جب وہ اژدہا کے منہ میں اپنا ہاتھ دیتا ہے نا، تو وہ اژدہا اسے ایسے چباتا ہے جیسے اونٹ کوئی چیز چباتا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال ہے نا اپنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صدقہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اے ایمان والے مردوں، اے ایمان والی عورتوں، صدقہ کیا کرو اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اگر تم صدقہ، خیرات، زکوٰۃ ادا کرو گے نا، مرد یا عورت، تو تم فلاح پاؤ گے۔ الحمدللہ۔